السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ میں نے کسی عدالتی فیصلے پر بات نہیں کرنی، میں نے آپ کو ایک جج کی کہانی سنانی ہے۔ ویسے تو بہت سارے ججوں کی کہانیاں ہیں، لیکن میں آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کی کہانی سنانا چاہتا ہوں، اور نام ان کا مولوی مشتاق ہے۔ یہ ایسے جج ہیں جن لوگوں کے بارے میں جب یہ اپنے منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ایسا توہین آمیز رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، لیکن جب یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کسی کو ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ان کے فیصلوں کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکا جاتا ہے، اور فیصلوں کو ہی نہیں، بعض اوقات ججوں کو بھی کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ مولوی مشتاق ایسا ہی ایک جج تھا جسے کوڑے دان میں پھینکا گیا۔ مولوی مشتاق نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہو کر۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی بھٹو صاحب کے ساتھ دشمنی تھی۔ بھٹو صاحب کے ساتھ دشمنی یہ تھی کہ بھٹو صاحب 60 کے عشرے میں جب ایوب خان کی کابینہ میں تھے، اس زمانے میں یہ سیکرٹری قانون ہوا کرتے تھے۔ سیکرٹری قانون کی حیثیت سے بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی کوئی مخاصمت ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ جب بھٹو صاحب برسر اقتدار آ گئے تو یہ سیکرٹری قانون کے یہ خواہش مند تھے کہ ان کو ترقی دی جائے۔ انہیں ترقیاں نہیں ملی اس طرح جیسے ججوں کو ملتی ہیں، یا جیسے جج جو ہیں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں ترقی دی جائے۔ جب بھٹو صاحب کے خلاف قتل کا مقدمہ شروع ہوا تو ان صاحب نے اسے سب سے پہلے تو اپنی عدالت میں منتقل کیا، خود ایک آرڈر کے تحت انہوں نے سیشن کورٹ سے اسے لاہور ہائی کورٹ میں منتقل کر لیا۔ ضیاء الحق کو چونکہ پتہ تھا کہ ان کی بھٹو صاحب کے ساتھ مخاصمت ہے، ضیاء الحق نے چن کر انہیں ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی حیثیت سے انہوں نے اس مقدمے کی سماعت شروع کی، اور پھر بھٹو صاحب کے وکیلوں کے ساتھ انہوں نے وہی کچھ کیا جو جب کسی جج نے کوئی فیصلہ طے شدہ کرنا ہوتا ہے، کسی کے حکم پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر جو وکلا صفائی ہوتے ہیں ان کی تذلیل کرتا ہے، ان کا تمسخر اڑاتا ہے جج۔ انہوں نے بھی تمسخر ہی نہیں اڑایا، انہوں نے بھٹو صاحب کے وکیل تھے غلام نبی آوان، انہوں نے ان کے منہ پر فائل دے ماری تھی۔ انہوں نے بھٹو صاحب کو عدالت میں انہوں نے کہا کہ وہ نام کا مسلمان ہے۔ پھر ہوا کیا تھا؟ انہوں نے بھٹو صاحب کو سزائے موت سنائی تھی 1978 میں، اور اس کے بعد پھر انوار الحق نے جا کر سپریم کورٹ میں اپیلیں مسترد کیا، جو کچھ بھی کیا۔ پھر ان کی کہانی آپ نے اداکار شاہد کی زبانی بھی سنی ہوگی، لیکن اس زمانے کے اخبارات میں یہ کہانی میں اداکار شاہد نے تو بتایا کہ وہ ان کے پاس گئے تھے بھٹو صاحب کے بارے میں معافی نامے کے لیے کہ بھٹو صاحب کو معاف کر دیں، ان کے ساتھ کوئی تعلقات تھے اور وہ بھٹو صاحب کے فین تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا، سب نے یہ انٹرویو سنا ہوا ہے، یوٹیوب چینلز پر بھی موجود ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انٹرویو تھا، کامران شاہد نے انٹرویو کیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں گیا تو یہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے باقاعدہ اٹھ کر اور ان کے انداز میں کہ جس طرح انہوں نے شاؤٹ کیا اور جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ میرے گھر سے، انہوں نے کہا جی میں وہاں سے واپس آ گیا، انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے سزا سنائی، اور پھر جو جنازہ جب ان کا چلا تو جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اداکار شاہد بتاتے ہیں کہ نماز جنازہ بھی نہیں ہو سکی تھی ان کی، لوگ جنازہ پھینک کے بھاگ گئے تھے، جنازہ پڑا رہا، اس کے اوپر مکھیوں نے حملہ کیا، ججوں کو مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ انوار الحق جیسے جج وہاں موجود تھے، نسیم حسن شاہ جیسے جج موجود تھے وہاں، ان سب پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں کچھ لوگ مارے بھی گئے تھے، باقی زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ جنازہ کافی دیر جو ہے وہ سڑک پر پڑا رہا، کوئی اس کے پاس آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگ جو تھے وہ منہ سر لپیٹ کر آئے اور انہوں نے اس کو اٹھایا، اس کی میت کے اوپر مکھیاں چمٹی ہوئی تھیں، اور اس کو اٹھا کر لے گئے، اور جس طرح بھی عجلت میں اس کو قبر میں ڈالا، اور اس کو جسے کہتے ہیں نا پور دینا، تو اس کو قبر میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈالی، اور وہ جو تدفین کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس نے انصاف کا جنازہ نکالا تھا نا، اس کا جنازہ پھر ابنت کا نشان بن گیا تھا، اور پھر وہ اس کو اجلت میں دفن کر کے اور پھر وہ بھاگ گئے۔ کہاں ہے اس کی قبر، کہاں ہے، کب مرا تھا، کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔
تاریخ اپنے فیصلے خود کرتی ہے. ججوں کو جب یہ اپنے منصب پر موجود ہوتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ تاریخ نے انہیں کیسے کوڑے دان میں پھینکنا ہے. ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں. اس ویڈیو کے بارے میں مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. خدا حافظ.